میرواس نے پیسٹری اس کے ہاتھ سے لے لی اور آہستہ سے کہا، شکریہ، میں خود کھا سکتا ہوں۔ مہروانیاں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دل میں کئی عجیب سی الجھنیں تھیں۔ کبھی وہی میرواس تھا جو پہلے اس کے پیچھے پاگل تھا، پھر جب اس نے صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ بتا دیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسے مہروانیاں چاہتی تھی، پھر بھی دل کے کسی کونے میں چبھن رہ گئی۔ وہ بھی خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی اور وہ جذباتی نوجوان نہیں تھے۔ زندگی میں صرف محبت نہیں ہوتی، اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ میرواس نے پیسٹری کا ایک نوالا لیا، چبایا اور ذائقہ جیسے غائب تھا۔ مہروانیاں پورا باکس لے آئی اور اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کھانے لگی۔ کتنا وقت ہو گیا کہ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ کر ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کریں، بغیر کسی لفظ، بغیر کسی الزام کے، صرف ایک خاموشی جو دلوں کو چھوتی تھی۔ یہ بارش کب رکے گی؟ کیا خیال ہے؟ مہروانیاں نے مدھم سا سانس لیا۔ میرواس کی نظر گہری ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بارش تھوڑی اور چلتی رہے تاکہ اسے مہروانیاں کے ساتھ رہنے کا بہانہ مل جائے۔ اتنے میں میرواس کا فون بجا۔ اس نے کالر آئی ڈی دیکھی، کچھ لمحے جھجکا، پھر کال اٹھا لی۔ مہروانیاں کا ہاتھ رک گیا، دل کی دھڑکن تیز۔ ہاں لالیزا، کیا ہوا؟ میرواس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مہروانیاں ایک دم ساکت ہو گئی۔ لالیزا سلامیر، وزارت خارجہ میں اس کی قریبی دوست۔ اس کے نام پر مہروانیاں کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اتر آئی۔ ٹھیک ہے، میرواس نے مختصر جواب دیا اور بالکنی کی طرف بڑھنے لگا۔ مہروانیاں تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ میرواس، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا نے پردوں کو جھنجھوڑ دیا۔ باہر بارش طوفان بنی ہوئی تھی۔ وہ مڑا اور گہری آواز میں کہا، جب تم نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں تمہیں منا نہیں سکتا تو اب یہاں رکنے کا فائدہ؟ بارش رک جائے تو چلے جانا، ابھی تو بیمار بھی ہو، مہروانیاں نے پریشانی سے کہا۔ میرواس نے سکون سے جواب دیا، ضرورت نہیں۔ اس کے دل کی چبھن اور بڑھ گئی۔ میر، وہ اس سے پیٹھ پھیر کر بولا، اگر ضرورت پڑے فون کر لینا۔ بغیر کچھ اور کہے بالکنی کی ریلنگ سے چھلانگ لگا دی۔ مہروانیاں کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ بھاگی، ریلنگ پکڑی۔ ٹھنڈی بارش نے اسے ایک لمحے میں بھگو دیا۔ اس نے دیکھا میرواس پہلے فلور کی چوکھٹ پر اترا، پھر زمین پر، صرف 2 چھلانگیں، 10 فٹ کی اونچائی، اور سیدھا کھڑا ہو گیا جیسے درد اس تک پہنچتا ہی نہیں۔ بارش اس پر برس رہی تھی مگر وہ رکا نہیں۔ اس کا مضبوط مگر تنہا سایہ بارش میں دھندلا ہوتا گیا اور آخرکار نظر سے اوجھل ہو گیا۔ مہروانیاں کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ یہ آنسو تھے یا بارش، وہ نہ جان سکی، بس دل اتنا بھاری ہو گیا کہ سانس لینا مشکل محسوس ہوا۔ بارش بہت دیر تک چلتی رہی۔ بارش رکی تو اس کے ساتھ ہی مہروانیاں بھی بیمار ہو گئی۔ شاید میرواس کا وائرس اسے لگ گیا تھا۔ وہ 3 دن بستر سے نہ اٹھ سکی۔ فدار، گھر، دشمن، سب کچھ ایک طرف اور لالیزا سلامیر ایک طرف، مہروانیاں کی تیمارداری، اور دوسری طرف چپکے اس ایوان کے بارے میں تحقیقات بھی کرنی تھی۔ 1 ہفتے بعد مہروانیاں کا زکام مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ سارا محل خاموش تھا۔ مہروانیاں دبے پاؤں زکریا برقزی کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا، لاک لگایا اور موبائل میں ایک خفیہ ایپ کھولی۔ سکین کرنے پر پتہ چلا 1 نہیں 2 خفیہ کیمرے اور ایک نارمل کیمرہ موجود ہے۔ مہروانیاں نے سگنل بلاکر آن کیا۔ چند سیکنڈ میں سارے کیمرے اور ڈیوائسز ڈیڈ ہو گئی۔ وہ بیڈ کے قریب گئی اور آہستہ سے بولی، دادا جان، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ کوئی حرکت نہیں۔ پھر اس نے ان کا ہاتھ چھوا۔ دادا جان، سن سکتے ہیں؟ انگلیاں ہلیں۔ مہروانیاں کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ فکر نہ کریں، میں نے سب کیمرے جیم کر دیے ہیں۔ زکریا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں بھی ان کی نظریں پہلے جیسی تیز تھیں، ایک بیمار شخص کی طرح نہیں بلکہ جیسے سب کچھ جاننے والا۔ محافظ، آپ جاگ گئے؟ مہروانیاں نے محبت سے پوچھا۔
زکریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھاری آواز تھی، سہرابیہ تم اصلی ہو، میں نے سوڈولا میں ہی پہچان لیا تھا۔ مہروانیہ نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اب ایسے مت کہیں، یہ سب میری غلطی ہے۔ 3 سال کی یادداشت کھونے نے دشمنوں کو موقع دے دیا۔ زکریا کی آواز رند گئی، یہاں سے چلی جاؤ، فوراً اپنی جان بچاؤ۔ مہروانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دادا جان، میں آپ اور دادی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ پاگل لڑکی، دادا جان آپ شروع سے ہی بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے یا انہوں نے واقعی کچھ کیا تھا؟ زکریا کے ہاتھ کانپ گئے، سیوان نمک حرام، اس نے مجھے زہر دیا، اسپتال میں جان بچی، مگر اگر میں اس کے سامنے جاگ جاتا تو وہ مجھے دوبارہ مار دیتا۔ تو آپ نے بیماری کا ڈرامہ جاری رکھا؟ انہوں نے سر ہلایا۔ میں نے ڈاکٹر کو رشوت دی، اسے کہنے کو کہا کہ میں مرنے والا ہوں، یہی میری جان بچانے کا راستہ تھا۔ مہروانیہ نے افسوس سے سر جھکا دیا۔ دادی سیدھی سادی ہیں، وہ ایک لمحہ بھی چھپا نہیں سکتی۔ میں انہیں نہیں بتا سکتی کہ میں کون ہوں۔ زکریا نے ہمدردی سے سر ہلایا، پھر اچانک اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سہرابیہ، تم نے اپنی شہرت کیوں بدلی؟ تم ہماری واحد وارث ہو، اگر تم نے شہرت بدل لی تو میری ساری دولت کس کو ملے گی؟ مہروانیہ نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ اس وقت میری سب سے بڑی ذمہ داری آپ دونوں کی حفاظت ہے اور اپنے والدین کو ڈھونڈنا ہے۔ زکریا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ زندہ ہے؟ تمہیں یقین ہے؟ جی ہاں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مرے ہیں، میرے دل کی آواز کہتی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور میں انہیں ضرور ڈھونڈوں گی۔ زکریا نے آنکھیں بند کر لیں، خاموش آنسو بہہ نکلے۔ مہروانیہ کی امید نے ان کے دل میں بھی امید کی ایک نئی روشنی بھر دی تھی۔ دادا میں چلتی ہوں۔ مہروانیہ نے نرمی سے زکریا کے رخسار کو چھوا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ اگر مزید بستر پر لیٹے رہنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہو تو اب بیماری کا ڈرامہ نہ کرو۔ وہ جعلی سیلی تمہیں ابھی کچھ نہیں ہونے دے گی، اسے ابھی اپنے مطلب کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ زکریا نے آہ بھری اور نرمی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں سمجھ گیا۔ مہروانیہ چپکے سے کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح فریحہ نے خبر دی کہ کنیزہ سیلی کو برکزئی کارپوریشن لے گئی ہے۔ وہاں اس نے ممبرز کے سامنے اس کو بطور وائس پریزیڈنٹ متعارف کروا دیا۔ سیلی اس کمپنی کی وارث بننا چاہتی تھی، مگر سنٹرلینڈ کی نیشنلٹی بدلنے سے ڈرتی تھی، اس لیے اس نے ایک نیا کھیل سوچا۔ کسی نوروانی مرد سے شادی کر کے ساری دولت شوہر کے نام کروانی ہے، پھر آدھی دولت اس کی۔ فریحہ کے الفاظ سن کر مہروانیہ ایک پل کو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ ساری زندگی کی محنت، سارا ورثہ، سب سیلی کے ہاتھ لگ سکتا تھا۔ شام کو لاؤنج جگمگا رہا تھا، مہنگے زیورات کے ڈبے میز پر سجے تھے۔ کنیزہ اور سیلی خوش تھیں اور غرور سے بھری ہوئی تھیں۔ مہروانیہ اور فریحہ نیچے آئیں۔ سیلی نے اتراتے ہوئے اعلان کیا، مہروانیہ، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میر نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ مہروانیہ استحساس سے مسکرائی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی جیسے اس خبر کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ کنیزہ نے مطمئن لہجے میں کہا، آخر سیلی کی دلی خواہش پوری ہوگی، اب مجھے بھی سکون ہے۔ سیلی نے غور سے زیور پہنتے ہوئے کہا، دادی، میر تو برسوں سے مجھ سے محبت کرتا تھا، اگر اس کی دادی نے زبردستی اسے کسی اور سے شادی نہ کروائی ہوتی تو ہم کب کے ایک ہو چکے ہوتے۔ کنیزہ نے غصے سے مہروانیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، اب سب کچھ پھر صحیح جگہ پر واپس آ گیا ہے۔ مہروانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل جیسے سینے میں چیخ اٹھا، مگر ہونٹوں پر خاموشی قائم رہی۔ وہ ہلکے سے بولی، محترمہ برکزئی، کیا میر نے یہ خود کہا ہے؟ کنیزہ نے طنز بھری مسکراہٹ سے کہا، دنیا میں کون سا مرد ایسی وراثت چھوڑ دے گا؟ اور پھر سیلی اور میر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مہروانیہ کی انگلیاں کپڑوں کے دامن کو مٹھی میں جکڑ گئیں۔ سیلی نے اس کا حال دیکھ کر حقارت سے ہنسی اور کہا، میں نے کہا تھا نا مہروانیہ، میر تمہیں چھوڑ کر میرے پاس واپس آ جائے گا۔ اپنا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھ لینا، اپنی اوقات سمجھ آ جائے گی۔ وہ زمرد کا کنگن کلائی میں پہنتے ہوئے غرور سے ہاتھ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مہروانیہ کی مسکراہٹ تلخ ہو گئی۔ اس نے پرسکون مگر کاٹ دار لہجے میں کہا، مس برکزئی، بتائیے، آپ نوروانیہ کی سیلی برکزئی ہیں یا سنٹرلینڈ کی مالویکا برکزئی؟ آخر کس شناخت کے تحت میر سے شادی کر رہی ہیں؟ سیلی کا چہرہ ایک دم بجھ گیا، جیسے اچانک کسی نے ساری روشنی کھینچ لی ہو۔ کنیزہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ مہروانیہ، تم حد سے زیادہ
اپنی ٹانگ اڑا رہی ہو، ہمارے معاملات کا تم سے کوئی تعلق نہیں اور بہتر ہوگا کہ اپنی دوست کو لے کر فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ مہروانیاں حیران رہ گئی۔ کنیزہ نے نرمی مگر غرور بھری شان میں بیٹھتے ہوئے کہا، اس وقت میں نے تمہیں صرف اس ڈر سے یہاں رہنے دیا تھا کہ کہیں تم میر کو سڈویلا میں تنگ نہ کرو۔ اب جبکہ وہ سیلی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکا ہے، تمہارا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جہاں چاہو جاؤ مگر برکزی مینشن چھوڑ دو۔ مہروانیاں ہلکے سے مسکرائی۔ میں چلی جاؤں گی لیکن ابھی نہیں۔ کنیزہ کی آنکھیں سخت ہو گئی۔ میں تمہیں 10 دن برداشت کر چکی ہوں، اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے۔ آج ہی چلی جاؤ ورنہ میرے لوگ تمہیں باہر نکال دیں گے اور پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ فریحہ نے فوراً نجی طور پر کہا، مہرو چلو یہاں سے۔ مہروانیہ نے کنیزہ کو خاموش گہری نظر سے دیکھا۔ وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، آخر وہ اس کی دادی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ سیلی اور سیوان کافی نہیں تھے۔ اب کنیزہ بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگر وہ اور فریحہ یہاں سے چلی جاتی تو ذکریہ اور کنیزہ کا کیا ہوتا؟ انہیں کون بچاتا؟ اس وقت اس خوف نے مہروانیہ کو مضبوط بنا دیا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، ہر لفظ میں اٹل فیصلہ تھا۔ سیلی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہروانیہ نے جواب دیا۔ مہروانیہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میر میرا شوہر تھا۔ جب میں نے اسے تمہارے لیے چھوڑ دیا تو اب یہاں تھوڑا ٹھہرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کنیزہ نے پرس سے چیکس کا گچھا نکالا، رقم بھر کر دستخط کیے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ تمہارے لیے ایک اچھی سی ولا خریدنے کو کافی ہے، اس کے بعد زندگی بھر پیسوں کی فکر نہیں ہوگی۔ مہروانیہ نے چیک نہیں لیے۔ دل ٹوٹا۔ دادی ایک بار پھر سے پیسے دے کر خریدنے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میر دولت کے لیے شادی نہیں کر رہا بلکہ سہوان کو وراثت سے الگ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ذکریہ اور کنیزہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مہروانیہ نے آہستہ سے فریحہ کے کان کے قریب کہا، فریحہ دادا کا خیال رکھنا، میں جلد واپس آؤں گی۔ ٹھیک ہے، فریحہ نے سرگوشی کی۔ مہروانیاں بغیر پلٹے چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی، تم یہاں کیوں رکی ہو؟ کنیزہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ فریحہ نے ہلکی سی میٹھی مسکان کے ساتھ کہا، محترمہ برکزئی، میں ابھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جب جانا ہوا آپ کو بتا دوں گی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سیلی نے جل کر کہا، دادی اسے کیا مسئلہ ہے؟ کنیزہ خاموش ہو گئی، سوچ میں ڈوب گئی۔ مہروانیاں مینشن سے نکل آئی۔ رات سیاہ تھی، شہر کی روشنیوں میں گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ آج سے 8 دن پہلے وہ آخری بار میر کو بیمار حالت میں مینشن میں ملی تھی۔ اس نے فون نکالا۔ میر نے فوراً کال اٹھا لی جیسے انتظار کر رہا ہو۔ مہرو کی آواز ہلکی اور بھاری تھی، میں کہاں ہوں؟ مجھے آج رات میر تم کہاں ہو؟ مجھے آج رات تم سے ملنا ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں خود آ جاتا ہوں۔ میر کی آواز کمزور اور نرم تھی۔ مہروانیہ کے دل میں عجیب سی گرمی اتر گئی۔ فکر مت کرو، میں راستے میں ہوں، بس بتاؤ کہاں ملیں؟ سڈویلا آ جائے؟ نہیں، میں لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ملتی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی اسے میر کی بھیجی ہوئی لوکیشن مل گئی۔ اس نے ڈرائیور کو جگہ بتائی اور چلتی ہوئی رات کے شہر کو کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ دل بھاری تھا۔ وہ اب تک نہیں سوچ پائی تھی کہ میر سے کیسے بات کرے، سیلی سے، اس کی شادی کی بات۔ سب کچھ اتنا اچانک، اتنا دردناک کہ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ کتنا اچھا آدمی تھا وہ، اس کے نصیب میں وہ لڑکی نہیں ہونی چاہیے تھی جو مجرم ہو۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی رک گئی۔ میڈم پہنچ گئے ہیں، ڈرائیور نے کہا۔ مہروانیہ نے بٹوا نکالا ہی تھا کہ اچانک شیشہ بجا۔ ایک ہاتھ نے نوٹ پکڑا کر ڈرائیور کو دے دیے۔ شکریہ۔ ڈرائیور خوش ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور وہ حیران رہ گئی۔ آؤ مالویکا، میر کی آواز گہری، پرسکون، روح کو چھو لینے والی تھی۔ مہروانیہ اتری تو سامنے وہی چہرہ، وہی مانوس، وہی دل پر نقش صورت، سفید شرٹ، کالے پینٹس، خاموش وقار، پس منظر میں الپائن اسٹیٹ کی روشنیاں جیسے اس کے لیے جگمگا رہی ہوں۔ میر، وہ پھر نہ چاہتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ میں اندر دوستوں سے ملا ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو چلو ساتھ۔ میر نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالتے نرمی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ مہروانیہ نے ہلکے سے جواب دیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اونچے درخت، روشنیوں کی مالا، پھولوں کی خوشبو رات کے خوابوں جیسی ہو گئی۔ میر، اب طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم اتنی جلدی کیوں ڈھونڈنے آ گئی؟ کوئی مسئلہ تھا؟
مہربانیہ نے موبائل مضبوطی سے تھاما، ہمت جمع کی۔ کیا تم سیلی سے شادی کرنے جا رہے ہو؟ میر نے ہلکی سی کی رفتار سست کر دی۔ مہرو کے سینے میں درد اٹھا، آنسو پلکوں پر آ گئے۔ کیوں؟ تم جانتے ہو وہ کیسی ہے، پھر بھی اسے کیوں چن رہے ہو؟ میر خاموش رہا۔ دنیا میں سہرابیہ برکزئی نام کی کوئی لڑکی ہی نہیں، پھر کس نام پر شادی ہوگی؟ مالویکا برکزئی کے نام پر، میر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ مہربانیاں ٹھہر گئی۔ میر، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ آگے بڑھ گیا، اسے نہ پایا تو پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر اس کا دل چیر گیا۔ مالویکا، اس کی آواز بہت نرم تھی، بہت زخمی۔ کیا کبھی تم نے مجھ سے محبت کی ہے بچپن میں یا یادداشت کھونے کے بعد؟ مہربانیہ کی سانس رک گئی۔ وہ جواب دینے سے ڈر گئی۔ خاموش رہنا ہی بہتر تھا، کیونکہ جواب اسے بھی چیر دیتا۔ مہربانیہ نے دیکھا کہ میرواز کی خون آلود آنکھوں میں امید ابھری تھی۔ وہ اسے یوں مایوس نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر سچ بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کیا ہمارے درمیان کبھی محبت تھی ہی نہیں؟ میرواز نے پوچھا۔ وہ پرسکون بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آواز واضح لرز رہی تھی۔ مہربانیہ نے ضبط سے ہونٹ کاٹے۔ وقت گزر گیا، مگر وہ پھر بھی اسے حقیقت نہ بتا سکی۔ اس بات کا تعلق آپ کی اور سیلی کی ہونے والی شادی سے کیا ہے؟ میں سمجھ گیا۔ میرواز نے کڑوا سا مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اس پر ایک گہری سرخی کے سائے چھا گئے۔ مہربانیہ کے دل میں لہو ابل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرواز کبھی نہیں سمجھے گا۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی، مگر ان کے مقام، ان کے مرتبے میں آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ وہ ناروینیا کے جرنیل کی دلہن نہیں بن سکتی تھی۔ اس سے شادی کرنے کا مطلب تھا کہ وہ سنٹر لینڈ میں اپنا ریسرچ کیریئر چھوڑ دے۔ محبت قومی معاملات کے سامنے واقعی کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی برکزئی خاندان کی خاندانی وراثت چھوڑ چکی تھی۔ محبت تو بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ میں آپ کسی بہتر لڑکی کے حقدار ہیں میر، آپ کسی بہتر لڑکی کے حقدار ہیں۔ سیلی آپ کے لائق نہیں، وہ تو میری شناخت کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں اسے آپ سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ میرواز نے بے فکری سے مسکراہٹ اوڑھی۔ اس نے پہلے ہی سنٹرل لینڈ میں آپ کی شناختی دستاویزات دوبارہ نکلوا لی ہیں۔ مہربانیہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میرواز نے بات جاری رکھی۔ وہ سنٹرل لینڈ کی سٹیزن شپ تو نہیں لے سکتی، مگر آپ کے شناختی کاغذات سے ناروینیا سے شادی کر سکتی ہے۔ تو چاہے وہ مجھ سے نہ بھی شادی کرے، کسی اور سے کر کے برکزئی کی دولت پر حق جتا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ سب کو بتا دیں کہ آپ مالویکا برکزئی ہیں، یا پھر سیلی آپ کی شناخت سے شادی کرے اور آپ کے دادا کی وصیت نافذ ہو جائے۔ مہربانیہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ وہ میری شناخت استعمال کر کے آپ سے شادی نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں۔ خاموشی چھا گئی۔ صرف جھنڈ میں چیختے جھینگر سنائی دے رہے تھے۔ مہربانیہ کے الفاظ میرواز کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ وہ مسکرا کر اپنا درد چھپا گیا اور تاریک افق کی طرف دیکھنے لگا۔ آنکھیں دھندلا گئیں۔ پیلی روشنی میں مہربانیہ کو اس کی حالت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ اگر میں اسے نہ روک سکی تو میں اپنی شناخت ظاہر کر دوں گی۔ میں حافظہ کھونے کا ڈرامہ کر لوں گی، جب تک کہ اس ایوان کو شک نہ ہو۔ میرواز نے دھیمی آواز میں پوچھا، تو آپ اپنی شناخت ظاہر کرنے کا خطرہ مول لے لیں گی، مگر سیلی کو میری دلہن نہیں بننے دیں گی۔ مالویکا برکزئی کبھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمجھ گیا۔ میرواز چلنے لگا۔ مہربانیہ جلدی سے اس کے پیچھے ہوئی۔ دل زخمی تھا، مگر لہجہ سنبھلا ہوا تھا۔ میں نہ مالویکا برکزئی سے شادی کروں گا، نہ سہرابیہ برکزئی سے، جب آپ نہیں چاہتی۔ شکریہ میر، مہربانیہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ دونوں کئی خوبصورت راسوں سے گزرتے ہوئے ایک پرتعیش پرائیویٹ روم کے دروازے تک پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر موجود سب نظریں ان پر جم گئیں۔ مہربانیہ قدموں میں ہی رک گئی۔ ساکت۔ مہربانیہ کی سب سے بڑی کمزوری لوگوں میں گھلنا ملنا تھی۔ پرائیویٹ روم میں لمبی میز کے گرد تقریباً 10 لوگ بیٹھے تھے۔ وہ وہاں موجود کسی کو نہیں جانتی تھی، سوائے حمیر سلامیر اور لالیزا سلامیر کے۔ وہ سب تقریباً میرواز کی عمر کے تھے، اور ان کا بیٹھنے اور بولنے کا انداز اتنا باوقار تھا کہ مہربانیہ کے دل میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ وہ فوراً یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ پیچھے سے میرواز نے دھیمی آواز سے کہا، آگے چلیں، آگے بڑھیں۔ مہربانیہ نے آہستہ قدموں سے اندر قدم رکھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرواز پرسکون آواز میں بولا، ملیے میری دوست مالویکا سے۔ مہربانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا،
پھر سب کو ایک جھجک بھری مسکراہٹ اور سر ہلا کر سلام کیا۔ میرواز نے نرم لہجے میں کہا، مالویکا، یہ سب میرے ساتھی اور دوست ہیں۔ السلام علیکم سب کو، مہروانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کسی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کبھی میر کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ لالیزا نے فوراً خفگی سے کہا، کیا میں لڑکی نہیں ہوں؟ کمرے میں کہے گونج گئے اور سب نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میرواز نے مہروانیہ کو اپنے برابر بٹھایا، اس کے سامنے پلیٹ اور چمچ رکھے اور جھک کر کہا، یہ سب ہمارے لوگ ہیں، بے فکر رہیں۔ مہروانیہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور اپنا فون میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا۔ لباس، انداز، گفتگو، یہ لوگ عام نہیں تھے جنہیں میرواز کے دوست ہونے کی اجازت تھی۔ وہ یا تو بہت طاقتور تھے یا اس کے بہت قریب۔ حمیر سلامیر آگے بڑھا اور اس کے لیے ڈرنک ڈالی۔ تو میں تمہیں مہروانیہ کہوں یا مالویکا؟ دونوں ٹھیک ہیں، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کیا ہر محفل میں پینا ضروری ہے؟ میر صرف ضبط دکھاتا ہے۔ حمیر نے ناک سے آواز نکالی، بورنگ انسان۔ دوسروں نے بھی ہنستے ہوئے میرواز کو چھیڑا۔ حمیر نے خود بھی پیک بھرا۔ مالویکا، خوشی ہوئی، یہ میرا ٹوسٹ ہے۔ مہروانیہ نے فوراً پانی کا گلاس پکڑنا چاہا مگر حمیر نے تیزی سے اسے وائن پکڑا دی۔ یہ پیو۔ وہ اس کا گلاس ٹکرا کر خود گلاس خالی کر گیا۔ مہروانیہ پریشان ہو گئی۔ حمیر، میں نہیں پیتی، اس نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ حمیر ہنسا، آج کل کون نہیں پیتا؟ کسی نے ساتھ دیا۔ حمیر نے پہل کی، تمہیں بھی تھوڑا پینا چاہیے۔ ہاں، بس ایک گھونٹ۔ ماحول خراب مت کرو۔ مالویکا، ایک چھوٹا سا گھونٹ۔ مہروانیہ دباؤ میں آ گئی۔ اس نے گہری سانس لی، اب وائن پینے ہی والی تھی کہ جیسے ہی گلاس ہونٹوں تک آیا کسی نے اچانک چھین لیا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ میرواز نے پورے سکون سے وہ گلاس اٹھایا اور بغیر لمحہ ضائع کیے اسے خود پی لیا، ایک گھونٹ میں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور مہروانیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ پورا منظر بدل گیا۔ پورا وقت سب میرواز کو شراب پینے پر اکسا رہے تھے مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی بات مہروانیہ کی آئی وہ اس کی جگہ پی رہا تھا۔ کمرے میں شور اٹھا، تالیاں، قہقہے، سیٹیاں۔ سب کو یہ دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا کہ میرواز اس لیے پی رہا ہے نہ کہ مہروانیہ خود۔ واہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر تو جیسے کھیل ہی بدل گیا۔ ایک کے بعد ایک لوگ گلاس مہروانیہ کے سامنے گلاس لے کر آگئے۔ وہ بیچاری مربت میں انکار نہ کر پائی اور ہر بار میرواز ہی سے بچانے لگا۔ لالیزا حیرت سے آگے بڑھی اور میرواز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میر، بس کرو، سب اسے پینے کا کہہ رہے ہیں، اس نے تو تم سے نہیں کہا تھا نا کہ اسے بچاؤ۔ مہروانیہ کی نظریں میرواز کے چہرے پر اٹک گئیں۔ اس کے گال شراب سے ہلکے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ کبھی ایسی محفل میں نہیں گئی تھی، نہ اسے معلوم تھا اسے ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ حمیر سلامیر ہنستے ہوئے بولا، لالیزا، جانے دو، میر تو اب ویسے بھی کم پیتا ہے، پچھلی بار کب پیا تھا؟ کسی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، سالوں ہو گئے۔ میرواز نے تنگ آ کر گلاس رکھا اور تیوری چڑھائی۔ بس کرو حمیر۔ حمیر نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، میں تمہیں تھوڑی پینے کا کہہ رہا ہوں، میں تو مالویکا کے ساتھ ڈرنک کر رہا ہوں۔ اس نے فوراً ایک اور گلاس بھر کر مہروانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ مالویکا، کمال کر دیا تم نے، تم پہلی لڑکی ہو جس نے میر کو مجبور کر دیا۔ اسی خوشی میں ایک ٹوسٹ۔ اس نے اپنا گلاس چڑھا کر پیا، دوسرا گلاس پھر سیدھا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مہروانیہ نے پکڑا بھی نہیں تھا کہ میرواز نے ہاتھ بڑھایا اور گلاس روک دیا۔ حمیر نے ضد میں آگے کیا تو گلاس مہروانیہ کے ہونٹوں کے پاس آیا اور اس کے بجائے اس کے ہونٹ میرواز کے ہاتھ کی پشت سے ٹکرا گئے۔ وہ جھینپ کر فوراً پیچھے ہٹ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرواز نے زبردستی گلاس لے لیا اور ٹھہرے ٹھہرے سخت لہجے میں کہا، وہ نہیں پیتی۔ ارے ایک گلاس ہی تو ہے۔ حمیر ہنسا، کچھ نہیں ہوگا، اور ہو بھی گیا تو تم ہو نا ساتھ۔ میرواز نے آخری گھونٹ بھی پی کر گلاس رکھا اور اٹھ کر مہروانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ کافی ہو گیا، ہم چلتے ہیں۔ ارے ابھی تو بیٹھے تھے، کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ رہنے دو نا اسے۔ لالیزا اٹھی اور غصے سے بولی، میر، میں اسے چھوڑ آتی ہوں، تم رک جاؤ۔ مگر میرواز نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ حمیر نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا، شروع بھی نہیں کیا تھا محفل، تم لوگ جا رہے ہو۔ مہروانیہ پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اس کی نظریں میرواز کے ہاتھ پر تھیں جو اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ ہاتھ مضبوط، پرسکون، اور اس کے دل میں عجیب سی نرمی اترتی جا رہی تھی۔ میں خود ٹیکسی لے لوں گی، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ ٹھہر کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں واپس نہیں جا رہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی، دھیمے گہرے لہجے میں وہ اسے اسٹیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ مہروانیہ کے دل میں پہلی بار ایک سوال ابھرا، کیا وہ اس کی پناہ تھی
کیا وہ اس کی پناہ تھی یا وہ اس کی؟ مہروانیاں کی سانسیں تھم گئی۔ وہ جاتے جاتے اس کے ساتھ باغی راستوں سے گزری اور اچانک وہ دونوں الپائن اسٹیٹ کے ایک خاموش خوبصورت گھر کے سامنے رک گئے۔ میرواس نے اس کا ہاتھ چھوڑا مگر دل جیسے ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ سبزہ، خاموشی، رات کی نمی، یہ منظر خود بخود دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ میرواس بینچ پر بیٹھا اور نرم مگر تھکا ہوا لہجہ بولا، رہ جاؤ میرے ساتھ۔ مہروانیاں چونک کر پیچھے ہٹی۔ میر کیا مطلب؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے بسی سے مسکرایا، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس پاس رہو۔ اس کی نظریں، اس کی آواز، سب کچھ دل کی دیواریں توڑنے لگا۔ مہروانیاں نے نظریں چرائیں، کانپتی آواز میں کہا، یہ ٹھیک نہیں، رات کا وقت ہے، ہم اکیلے ہیں۔ میرواس کے ہونٹ تلخ انداز میں ہلے، ہم شادی شدہ تھے، ایک بستر شیئر کیا تھا، تب کبھی تمہیں چھونے کا خیال نہیں آیا، اور آج تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ مہروانیہ نے ہونٹ کاٹ لیے، دل بھاری تھا، ہاتھ میں موبائل جیسے کانپ رہا تھا۔ میرواز نے سر پیچھے ٹکایا، آنکھیں اس کی طرف گاڑ دیں۔ چاہے تم مہروانیہ ہو یا مالویکا، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے۔ میں سمجھتا تھا میں بدلنے والا آدمی ہوں، لیکن میری دلچسپی صرف تم ہو، ہمیشہ سے۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، سانس بھاری، دل دھک دھک، انگلیاں ٹھنڈی۔ ایسے اعتراف پر کون زندہ رہتا ہے؟ نہیں میر، تم نشے میں ہو، اس نے کمزور آواز میں کہا، مگر خود بھی جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرواس نے ماتھا تھاما، لیکن لہجے میں گھلا درد سیدھا دل تک اتر گیا۔ میں تم سے محبت مانگ نہیں رہا، صرف یہ مت کرنا، پھر کبھی یوں غائب مت ہونا جیسے 10 سال پہلے ہو گئی تھی، چاہے ہماری کوئی بھی حیثیت ہو۔ بس کبھی کبھی بتا دیا کرو کہ تم ٹھیک ہو، خوش ہو، یہی کافی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ وہ مرد نہیں تھا جو سب کے سامنے مضبوط نظر آتا تھا، یہ وہ تھا جو ٹوٹ رہا تھا صرف اس کے سامنے۔ مہروانیہ نے آنکھیں پھیر لیں، آنکھیں بھر آئیں، سانس گھٹ گیا۔ وہ رو نہیں سکتی تھی، پر رو بھی رہی تھی۔ اگر تم مجھے نفرت کرتی ہو تو الگ بات ہے۔ میرواس کی آواز بھر آ گئی، ورنہ پلیز ایسے مت کرنا میرے ساتھ، اب برداشت ختم۔ آنسو لڑک گئے، وہ جھٹپٹ انہیں صاف کرتی رہی، جیسے ضبط بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ میر، تم نشے میں ہو، میں قمبر کو کہتی ہوں کہ تمہیں گھر چھوڑ دے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، دکھ سے، جیسے جانتا ہو کہ وہ بھاگ رہی ہے۔ میں نے 3 دن کے لیے یہی کمرہ لیا ہے، وہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے تو اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ اس نے فون نکالا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، اسکرین دھندلی، آنسو رکے ہی نہیں۔ اس نے کچھ ٹائپ کرنا چاہا مگر انگلیاں لفظ نہیں بنا سکیں۔ میرواس کی مدھم آواز نے اسے مزید توڑ دیا، کیا ہم دوست بھی نہیں رہ سکتے؟ صرف دوست؟ وہ جواب نہ دے سکی، دل جیسے پھٹ رہا تھا، آنسو اب بہاؤ میں تھے، اور پہلی بار اسے احساس ہوا سب سے مشکل محبت وہ ہے جسے نبھانا ہو لیکن جیا نہ جا سکے۔ مہروانیہ نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا، میر، مجھے معاف کر دیں، گناہ کا بوجھ اس کے دل پر ایسے بیٹھ گیا جیسے سینہ چیر دے۔ میرواز نے خود کو مسکرا کر مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا سر پیچھے کو جھٹکا، ہاتھ بائیں دائیں چھوڑ دیے، آنکھیں بند کر بولا، میں سمجھتا ہوں۔ مہروانیہ مزید برداشت نہ کر سکی، وہ فوراً وہاں سے پلٹ گئی۔ میرواز نے اسے روکا نہیں، وہ بینچ پر بے حرکت بیٹھا رہا، سر اوپر کی، آنکھیں بند، لیکن پھر بھی گرم گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ پیلا مدھم چراغ اس کے تنہا وجود کو اداس روشنی میں نہلا رہا تھا۔ مہروانیہ پیچھے دیکھے بغیر منظر سے غائب ہو گئی۔ میرواز نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں کے کناروں سے بہتے آنسو چھپا لیے۔ تنہائی اور تکلیف نے اسے جکڑ لیا، 10 سال بعد وہی زخم پھر سے ہرا ہو گیا تھا، اور ویسا ہی کربناک۔ مہروانیہ البرائن اسٹریٹ سے نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ڈرائیور نے سمجھا کسی نے اس کا دل توڑ دیا، وہ اسے دلاسا دیتا رہا، مگر مہروانیہ نے ایک بھی بات نہ سنی۔ صرف وہی جانتی تھی کہ یہ آنسو اس مرد کے لیے تھے جو اسے دل کی گہرائی سے چاہتا تھا، اور جسے وہ خود پوری روح کے ساتھ چاہتی تھی۔ مرکزی ہاؤس کا دروازہ فوبی نے کھولا۔ مہروانیہ کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یا اللہ مہروانیہ، کیا ہوا؟ کسی نے آپ کو تکلیف دی؟ آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ فوبی نے مہروانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مہروانیہ نے ہچکی روکتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں نہیں بتائیں کون تھا جس کس نے کچھ کہا؟ فوبی نے اسے فوراً کمرے میں لے آئی۔ مہروانیہ بستر پر گر پڑی، چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ فوبی پاس بیٹھ گئی اور پوچھا، آپ کہاں تھی؟ میں بہت فکر مند تھی۔ مہروانیہ کے جسم میں لرزش ہوئی۔ روتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، اس نے مجھ سے اپنے دل کی بات کہی اور میں نے اسے ٹھکرا دیا۔ کون؟ کیا وہ جنرل فرزاد تھے؟ مہروانیہ کا دل پھر تڑپ اٹھا، وہ پوری شدت سے رونے لگی۔ ہاں، اس کی خواہش کتنی سادہ تھی، وہ کہتا تھا کہ ساتھ ہونا ضروری نہیں، بس کبھی کبھار بات کر لیا کریں، اور میں وہ بھی نہ مان سکی۔ اس کا دل جیسے
چھلنی ہو گیا۔ فوبی، کیا میں بہت ظالم ہوں؟ میں بہت سخت ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ فوبی نے اسے تھپک کر سینے سے لگا لیا۔ مہربانیاں، کیا آپ کو بھی جنرل فرزاد کے لیے کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مہربانیاں خاموش رو پڑی۔ فوبی نے نرمی سے کہا، آپ صحیح کر رہی ہیں، ایک دن وہ سمجھ جائے گا۔ فوبی، بہت درد ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا، کیا پین کلر لے لوں؟ سینہ پھٹ رہا ہے۔ فوبی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ خدا کے لیے خود کو سنبھالیں، اگر جنرل فرزاد کو آپ کی اصل حقیقت پتہ چل جائے وہ خود یہ فیصلہ سمجھ جائے گا، آپ دونوں۔ بس فوبی، مہربانیاں نے روک دیا۔ فوبی فوراً خاموش ہوگی کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ پوری رات مہربانیاں کے پاس وہ رہی۔ مہربانیاں روتے روتے سو گئی۔ اگلے دن دوپہر تک سوتی رہی، لیکن اب بھی سوجی ہوئی آنکھیں تھیں، مگر دل کا بوجھ کچھ ہلکا تھا۔ وہ زکریا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں صحرابیہ برگزی سیلی نے روک لیا تھا۔ وہیں رک جاؤ۔ سیلی صوفے پر بازو باندھے غصے سے بیٹھی تھی۔